والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم الصلاة والسلام عليك يا جد الحسن والحسين مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم یا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى یا واسع الکرم والحبیب الذی ترجى شفاعته لكل حول من الاحوال الظاهر محمد سید الکونین والثقلین والفریقین من عرب ومن عجم الحمد للہ علی نعمت الاسلام وکفى بها النعمة الحمد للہ علی نعمت الاسلام وکفى بها النعمة الحمد للہ علی نعمت الاسلام وکفى بها النعمة حضرات بزرگان، اللہ رب العزت کا بے پناہ مرتبہ شکر ہے جس نے ہمیں اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا۔ آج کی یہ درس قرآن محفل پاک کا ثواب برادران محمد حاجی نذیر شاہد نذیر صاحب اور شمس نذیر صاحب کی زیادہ محترم کے لیے منعقد کی گئی ہے۔ اللہ کریم سے دعا ہے اللہ کریم کی کامل بخشش اور مغفرت فرمائے، اللہ کریم اپنے جواری رحمت کی جگہ عطا فرمائے۔ میں نے قرآن کریم سے آیہ مبارکہ تلاوت کی ہے وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ۔ اللہ رب العزت نے بدر کے جو اصحاب ہیں ان کے حوالے سے اپنے حبیب کو یہ بشارت دی کہ میرے حبیب آپ کا لشکر بے شک کمزور تھا، تعداد میں کم تھا، وسائل میں کم تھا، لیکن جب ہماری مدد آ پہنچتی ہے تو وہ کمزوروں کو بھی طاقت عطا کر دیتی ہے۔ جب ہماری مدد آ جاتی ہے تو ہم فرش سے اٹھا کر عرش کی بلندیوں پر فائز کر دیتے ہیں۔ جو شکست خوردہ ہے اسے فتح عطا کر دی جاتی ہے۔ اور اس کائنات میں یہ اصول دیا کہ ہماری مدد کے بغیر جو کثیر ہے وہ بھی قلیل ہو جاتا ہے، اور ہماری مدد آ جائے تو قلیل بھی کثیر ہو جاتا ہے۔ فرمایا کہ آپ کمزور تھے اور ہم نے جب آپ کی مدد کی وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ، یہ 17 رمضان المبارک بدر کے شہداء کی یاد میں منعقد کیا جاتا ہے، اور ان کا آج خصوصی طور پر میں نے جو ذکر منتخب کیا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ وہ محسن اسلام کے محسن ہیں کہ جن کی وجہ سے اسلام آج موجود ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں جتنے مشکلات آئیں ان میں سے سب سے بڑی مشکل بدر کے دن تھی۔
سب سے زیادہ اگر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کسی دن اپنے رب کے حضور التجائیں کر رہے تھے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام پریشان تھے، تو وہ بدر کا دن تھا۔ حالانکہ احد کا دن بڑا خونی تھا، اس میں بڑی مشکل تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ چند صحابہ رہ گئے تھے اور اس قدر حواس باختہ ہوئے کہ کسی کو ہوش نہیں تھی، لیکن جو فیصلہ کن دن تھا وہ بدر تھا، کیونکہ 313 ایک طرف تھے، ان کے پاس وسائل نہیں تھے، سواریاں تک نہیں تھی، تلواریں تک موجود نہیں تھی، اس قدر قسم و پرسی کا عالم تھا، اور صحابہ کرام کے پاس کھانے کو کچھ نہیں تھا۔ بچے کو ذرا نہ یہ بٹھا دو یا خاموش کروا دو، کوئی ایک بندہ ہے۔ ایک طرف 313 تھے، ایک طرف 313 اور دوسری طرف 1000 کا لشکر تھا۔ ان کے پاس تمام وسائل تھے، اور یہاں بھوک تھی، افلاس تھا، سواریاں نہیں تھیں، ایک سوار ہوتا تھا دوسرا پیدل چلتا تھا، پھر دوسرا سوار ہوتا تھا وہ پیدل چلتا تھا۔ تو اس حالت میں مقابلے کے لیے نکل کھڑے ہوئے اور جنگ مسلط کی گئی آپ پر۔ تو جب کوئی شخص جھگڑنا نہ چاہتا ہو، اس سے کوئی جھگڑا کرے، وہ صلح جو ہو اور اس پر لڑائی کو مسلط کیا جائے، تو اللہ کریم کی مدد اس انسان کے ساتھ ہو جاتی ہے جو صلح جو ہوتا ہے۔ تو ان پر جنگ بھی مسلط کی گئی۔ 313 کے مقابلے میں 1000 کا لشکر تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو اکٹھا کیا، فرمایا اب کیا کیا جائے، مجھے مشورہ دو۔ تو سب سے پہلے مشورے کے لیے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے۔ جب کھڑے ہوئے اور جو خطاب آپ نے فرمایا، وہ خطاب یہ تھا کہ یا رسول اللہ، ہم موسیٰ کی قوم نہیں ہیں کہ ان کے لیے منو سلوہ اترتا ہے، اور جب لڑنے کی باری آتی تھی تو وہ کہتے تھے کہ موسیٰ لڑے اور اس کا موسیٰ آپ لڑے اور آپ کا، ہم صرف کیا کریں گے، ہم منو سلوہ کھائیں اور دوسرا کوئی کام نہیں۔ حضرت صدیق اکبر نے عرض کی یا رسول اللہ، ہم موسیٰ کی قوم نہیں ہیں کہ جب دین میں مشکل وقت آ جائے، میدان میں کھڑے ہونے کی بات آئے، تو ہم بھی کہیں کہ اللہ جا کے لڑے اور اس کا رسول لڑے۔ یا رسول اللہ، آپ ہمارے آگے چلتے ہوئے سمندر میں کود جائیں گے، اللہ کی عزت کی قسم ہم بھی آپ کے پیچھے سمندر میں کود جائیں گے، ہم پیچھے ہٹنے والوں میں سے نہیں ہیں۔ اس سے صحابہ کرام کے جذبات جو تھے وہ بلند ہوئے، اور یہ چونکہ 313 نفوس، صحابہ تو سارے ہیں، ایک بڑی تعداد ہے، خلفائے راشدین کا مد مقابل کوئی نہیں، اہل بیت کا مد مقابل کوئی نہیں، اولین کا ثانی کوئی نہیں، آخرین اولین تک نہیں پہنچ سکتے، شرف صحابیت میں برابر ہیں، لیکن مقام اور مرتبے میں برابر نہیں ہو سکتے۔ یہ تو نہیں ہو سکتا کہ ابو بکر صدیق کا مقابلہ وہ کرے جو فتح مکہ کے بعد مسلمان ہوا، ایسا تو نہیں ہے۔ 313 یہ پاکیزہ نفوس ہیں۔ حضور نے اللہ سے کیا عرض کی مولا، یہ 313 نہ رہے تو قیامت تک تیرا نام لینے والا کوئی نہیں،
تیرا نام لینے والا کوئی نہیں ہوگا، اور بتا دیا کہ قیامت تک اسلام کو فیضان جو بھی اسلام میں داخل ہوگا اس کا ثواب ان 313 کو پہنچے گا، کہ یہ 313 اس قدر پاکیزہ نفوس تھے۔ صوفیاء نے کہا ہے اگر کسی شخص کی مشکل حل نہ ہو رہی ہو تو 313 کا واسطہ دے کر رب سے سوال کرے، اللہ رب العزت ان کے واسطے کو نظر انداز نہ کرے۔ یہ وہ پاکیزہ شخصیات ہے، یہ وہ پاکیزہ نفوس ہے کہ جن کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا۔ تو یہ 313 کے جذبات اس قدر بلند تھے کہ یہ غربت کے باوجود، افلاس کے باوجود، بے سر و سامانی کے باوجود کس پر راضی تھے؟ اللہ کی رضا پہ راضی تھے۔ آپ تعداد میں کم ہیں لیکن ہمارا ایمان میں تو کوئی کمی نہیں ہے، ہمارا ایمان تو وہ ہے جو 1000 مل کر بھی ایک کے ایمان کو نہیں پہنچ سکتے تھے۔ تو یہ مرتبہ اور مقام تھا 313 نفوس کا۔ تو بے سر و سامانی کے عالم میں یہ حضور علیہ السلام کے ساتھ چل پڑے اور اللہ نے ان کو اپنی مدد عطا فرمائی، جو کہ یہ اللہ پر توکل کرتے ہوئے نکلے تھے۔ تو جو اللہ پہ توکل کرتا ہے میرا رب اسے تو کبھی خالی نہیں لوٹاتا، اللہ تو اسے کبھی نامراد نہیں کرتا، اس کی جھولی کو مرادوں سے بھر دیتا ہے جو اس کی ذات پر بھروسہ کرتے ہوئے نکلتا ہے۔ تو جب صحابہ کرام آپ نے آ کر بدر کے میدان میں پڑاؤ کیا تو ایک کنواں تھا جو قریب تھا، اس جگہ پہ بدر کے میدان میں اس نوری لشکر نے پڑاؤ کیا۔ تو وہاں ایک کنواں تھا، کنویں پر مسلمانوں کا قبضہ تھا، پانی پر۔ یہ ایک چال ہوتی تھی کہ اس جگہ پڑاؤ کیا جائے جہاں انسان کو پانی میسر آ جائے۔ تو یہ اللہ کی بڑی نعمتوں میں سے پانی جو ہے وہ نعمت ہے، اس کو ضائع نہ کیا کیجیے۔ وضو کرتے ہوئے بھی پانی ضائع نہ کریں، بے شک اس موٹر کا بل پورے محلے مل کے دینا ہے، پر یہ مطلب یہ نہیں کہ ٹوٹا پورا کھول کے جڑا میں چوں بندے جو اکلا چوری وضو کرے، ایسا نہیں۔ پانی کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تلقین فرمائی، اور خاص طور پہ وضو کے وقت۔ ہم اکثر دیکھتے ہیں ٹوٹی کھولتے ہیں، مسواک منہ میں، جتنی دیر تک مسواک چلتی ہے ٹوٹی بھی انہی دیر تک چلتی۔ ایسا نہ کیا کیجیے، اللہ کے رسول کو یہ بات بڑی ہی ناپسند ہے۔ حضور نے فرمایا وضو کرتے وقت بھی پانی کو بچا کے رکھو تاکہ دوسروں کے بھی کام آ سکے۔ تو پانی بڑی طاقت ہے، یہ ابھی اب آپ کی اگلی نسلوں کو پتہ چلے گا جب پانی بند ہوئے گا نا، کیونکہ دریا تواڈے سارے انڈیا بند کر چھڑے نے، باقی جڑے ضرور کرتے نے، پھر تانوں پتہ لگے گا کہ پانی دی قدر کی۔ تو یہ ایک جنگی چال ہوتی تھی، وہ پانی پہ قبضہ کیا، اور ایک صحابی بیٹھے تھے حضرت حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ یہ جنگ ابھی شروع نہیں ہوئی تھی کہ دشمن کی طرف سے ایک تیر لگا اور حضرت حارثہ شہید ہو گئے۔ یہ وہ مرحلہ تھا کہ ابھی جنگ شروع نہیں ہوئی بدر کے دن، تو حارثہ شہید ہو گئے۔ جب اصحاب بدر کی لاشیں لائی گئی، 16 افراد تھے جو شہداء بدر ہیں، لاشیں لائی گئی تو ام حارثہ کو کسی نے آ کے بتا دیا کہ تیرا بیٹا شہید نہیں ہوا، قتل ہوا ہے، کیونکہ وہ تو غزوہ بھی شروع نہیں ہوا تھا۔ یہ ماں کا واحد سہارا تھا حضرت حارثہ، ایک ہی بیٹا تھا اور ایک ہی ماں تھی، دونوں ہی نفس تھے۔ اور یہ حارثہ اپنے گھر میں تھے کہ منادی دینے والا اعلان کر رہا تھا کہ محمد رسول اللہ جہاد کے لیے لوگوں کو بلا رہے ہیں، اور یہ ماں اور بیٹا گھر میں بیٹھ کے آپس میں صلاح مشورہ کر رہے تھے۔ ماں کہہ رہی تھی حارثہ میرا اس دنیا میں کوئی نہیں ہے، میں چاہتی ہوں تیری شادی ہو جائے اور میرے آنگن میں پوتے پوتیاں جو ہیں وہ کھیلیں، تو میں نے ساری زندگی بے بکی میں گزاری ہے، تنہائی کا شکار ہوں، تو میں چاہتی ہوں تیرا گھر بس جائے۔
میرا گھر جو ہے وہ آباد ہو جائے. یہ بات ہو رہی تھی کہ منادی کرنے والا اعلان کر رہا ہے مصطفیٰ کے ساتھ دین اسلام کے لیے جہاد میں شریک ہو جاؤ. یہ باتیں کرتے کرتے حادثہ اٹھے. حادثہ کہنے لگے ماں تیری باتیں ساری اچھی ہیں لیکن مصطفیٰ جیسی بات تو کسی کی نہیں ہو سکتی. آنگن تو دنیا میں بستے رہیں گے لیکن تم جانتی ہو کہ ہم اسلام کا آنگن بسانے والے لوگ ہیں. ہمارے گھر آباد مصطفیٰ کے دین سے ہیں. مصطفیٰ کا دین آباد ہے تو ماں ہمارے گھر بھی آباد ہے. اگر مصطفیٰ کا دین آباد نہیں ہے تو ہم نے اپنے گھروں کی آبادی کو کیا کرنا ہے. میں مصطفیٰ کے ساتھ جا رہا ہوں. چلے گئے. یہ وہی حادثہ غزوہ شروع ہونے سے پہلے شہید ہو گئے. صحابہ نے کہہ دیا جا کے حادثہ کو کہ تیرا بیٹا شہید نہیں ہوا قتل ہوا ہے. ماں روتی ہوئی حضور کی بارگاہ میں آ گئی. آ کر عرض کی یا رسول اللہ صحابہ کہہ رہے ہیں میرا بیٹا شہید نہیں ہوا. اگر میرا بیٹا شہید نہیں ہوا تو میں بیان کروں گی, میں واویلا بچاؤں گی, میں ماتم کروں گی اپنے بیٹے کا. یا رسول اللہ مجھے بتائیے میرا بیٹا کہاں ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے نگاہ اٹھائی اور فرمایا کہ ام حادثہ میں نے پہلی جنت کو دیکھا, تیرا بیٹا وہاں پر بھی نہیں. دوسری جنت کو دیکھا, تیرا بیٹا وہاں پر بھی نہیں. تیسری جنت کو دیکھا, تیرا بیٹا وہاں پر بھی نہیں. چوتھی جنت دیکھا, تیرا بیٹا وہاں پر بھی نہیں. پانچویں چھٹی جنت کو دیکھا ہے, تیرا بیٹا مجھے وہاں پر بھی نظر نہیں آیا. لیکن جب میں نے جنت الفردوس کو دیکھا, وہ جنت جو میرے رب کے عرش کے نیچے ہے, جب میں نے جنت الفردوس کو دیکھا تو ام حادثہ تیرا بیٹا جنت الفردوس میں پہنچا. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ حیدری. یہ پہلے شہید ہیں حضرت حادثہ رضی اللہ تعالی عنہ. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ام حادثہ تجھے بشارت ہو کہ اللہ نے تیرے بیٹے کو جنت الفردوس عطا فرمائی ہے جو ساری جنتوں سے اعلیٰ ہے اور میرے رب کے عرش کے نیچے ہے. جنت الفردوس کتنے ہے؟ اللہ کے عرش کے ساتھ متصل جنت جسے ہم جنت الفردوس کہتے ہیں. یہ سب سے اعلیٰ جنت ہے. تو یہ پہلے شہید تھے حضرت حادثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں مبارزت ہوئی, مبارزت کا اعلان ہوا. مبارزت آپ کو میں نے پہلے عرض کر چکا ہوں کہ مبارزت کہتے ہیں کہ جب تین اشخاص مسلمانوں کی طرف سے نکلتے تھے اور 3 کافروں کی طرف سے مقابلہ ہوتا تھا. مبارزت میں ان لوگوں کو بھیجا جاتا تھا جو حسب و نسب میں بھی اعلیٰ ہوتے تھے, جن کا وہ آپ کو پتا ہے کہ عمر بن عبد ود نے جب حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا سے پوچھا کہ میرے مقابلے میں کون ہے تو آپ نے فرمایا کہ علی بن ابی طالب سمتنی امی حیدرہ, اور میری ماں نے میرا نام حیدر رکھا ہے. کہنے لگا پھر ٹھیک ہے, میرے مقابل آنے والا کوئی عام شخص نہیں, اعلیٰ حسب و نسب والا ہے, اور علی تو وہ ہے جس کے حسب کا بھی مقابلہ کوئی نہیں کر سکتا, جس کے نسب کا بھی کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا. کہنے لگا ہاں اب میرے مقابلے میں کوئی آیا تو صحیح. تو اسی لیے جو پنجابی لوگ ہیں کہتے ہیں شریک بھی کوئی نسلی ہونا چاہیے, شریک بھی کوئی بد نسلہ. ایک گل تو تھی میرے کو بہت ہی سمجھ گئے, تسی بہت سمجھ گئے اس گل, اور یہ حقیقت ہے کہ آپ کا دشمن بھی نسلی ہو, آپ کا دشمن بھی حسب و نسب والا ہو تو شریکے دا مزہ ہی پھر اتنے ہوتا ہے. کسی پر کوئی تھان ایسا ہوتا ہے بندے کو گالا کھا کے چپ بھی کر جانا چاہیے. اتنے کی بنتا ہے,
ਉੱਥੇ ਗਾਲਾਂ ਖਾ ਕੇ ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਚੁੱਪ ਕਰ ਜਾਣਾ ਹੀ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਲੜ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਚਿੱਕੜ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਛੋਟਾ ਮਾਰੋਗੇ ਚਿੱਟਾ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਹੀ ਪੈਣਾ। تو ایسا مقام بھی ہوتا ہے۔ تو مبارزت کون کرتا تھا؟ اعلیٰ حسب کے مالک۔ بدر کے دن مبارزت کے لیے کون میدان میں اترا؟ حضرت امیر حمزہ، اسد اللہ و رسولہ، اللہ اور اس کے رسول کا شیر حضرت امیر حمزہ۔ دوسرا کون تھا؟ علی المرتضی شیر خدا رضی اللہ عنہ۔ تیسرے حضرت عبیدہ بن الحارث رضی اللہ تعالی عنہ۔ یہ دونوں اللہ کے شیر تھے، اپنے مد مقابل کو فنار کیا۔ حضرت ابو عبیدہ جو تھے ان کا جس سے مقابلہ ہوا، آپ چونکہ بوڑھے ہو چکے تھے حضرت عبیدہ رضی اللہ تعالی عنہ، تو مد مقابل سے لڑتے لڑتے اس نے جب تلوار اٹھائی تو وہ آپ کی ٹانگ پہ لگی، آپ کی ٹانگ کٹ گئی۔ کٹی ہوئی ٹانگ لے کر صحابہ سے کہا مجھے حضور کے کاشانہ اقدس میں لے جاؤ، جہاں حضور موجود ہیں، میں آخری وقت حضور کی صحبت میں گزارنا چاہتا ہوں۔ تو یہ بڑا عجیب منظر ہے، کٹی ہوئی ٹانگ کے ساتھ حضرت عبیدہ گھسٹتے ہوئے حضور کے پاس پہنچ گئے۔ جب وہاں پہنچے تو حضور نے حضرت عبیدہ کا سر اپنی جھولی میں رکھا ہوا تھا۔ کیا خوبصورت منظر ہے، یہ آخری وقت ہے، خون بہہ رہا ہے۔ جب خون بہتا ہے تو انسان کے حواس ختم ہونا شروع ہو جاتے ہیں، اس کے ہوش و حواس برقرار نہیں رہتے، اسے کچھ یاد نہیں رہتا۔ بھوک لگی ہوئے نا تے میں اکثر کہنا کہ اس ٹائم نہ تقریر کرن ہوندی ہے تے نہ سنن ہوندی ہے۔ جی میں تانوں کچھ نہیں کہا جدوں دے تسی سنتے ہو، تو اس وقت سب سے میں عبدالرحمان کے نعت پڑھ، کہتا میرا روزہ ہے، میں کہا میں نہیں رکھیا، چل میں تقریر کر رہا۔ وہ مولوی کو تقریر نعت دلایا تے عبدالرحمان نیوا نیوا ہو کے باہر، میں کہا کہ میں نیڑے کوئی کتے لگنا، وہ بیٹھا سامنے باہر، ایڈا ترٹھا ہے آج اندر دے والے دی تصویر کوئی نہیں بنائی، باہر والے دی میں بنا دیا کہ انہوں پار نہیں کرے گا۔ وہ یہ حقیقت ہے کہ جب انسان ایک دھوپ میں اور پھر جب اس کے جسم سے طاقت نکل رہی ہوتی ہے، یہ خون جب ایکسیسو بلیڈنگ ہوتی ہے، بندے کی موت، کاز آف ڈیتھ جسے آپ کہتے ہیں، موت کی وجہ انسان کے جسم سے خون کا نکلنا ہے۔ حضرت عبیدہ کے جسم سے کٹی ہوئی ٹانگ سے خون نکل رہا تھا، آنکھوں کے سامنے چہرہ والضحیٰ تھا، اور شعر پڑھ رہے تھے۔ جو اصل بات میں آپ سے کہنا لگا، روزے دے افطاری دے ٹائم تے کوئی شعر چنگا نہیں تھے لگتا، پاویں جڑا مرضی ہوئے، لیکن جب چہرہ مصطفیٰ سامنے ہو تو انسان کو پھر کسی اور چیز کی ہوش نہیں رہتی۔ حضرت عبیدہ خون رس رہا تھا، نزا کا عالم طاری تھا، اور سر مصطفیٰ کی گود میں تھا، اور آپ اس وقت حضرت ابو طالب کے اشعار پڑھ رہے تھے۔ حضرت ابو طالب کے کا وہ قصیدہ ابو طالب جو آپ نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی شان میں لکھا تھا، یہ دنیا کا واحد چچا ہے جو بھتیجے کی شان میں شعر لکھ رہا ہے، بھتیجے کی شان میں نعتیں لکھ رہا ہے۔ وہ ایک ہی چچا ہے، اس کا نام جناب حضرت ابو طالب سلام اللہ علیہ کی ذات ہے۔ تو وہ حضرت ابو طالب کے اشعار پڑھ رہے تھے، اور اسی دوران جناب ابو عبیدہ بن الحارث کا دنیا سے وصال ہو گیا۔ کیا خوبصورت موت ہے، شہادت کی موت ہے، اور سر بھی مصطفیٰ کی گود میں رکھا ہوا ہے، اور دنیا سے رخصت ہوتے ہوئے شعر ابو طالب کے پڑھے جا رہے ہیں، اور جس کے چہرے کا دیدار ہو رہا ہے
اس کے چہرے کی شان کیا ہے؟ وَالضُّحَىٰ وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَىٰ وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ۔ یہ جاتے ہوئے حضرت عبیدہ کو اتنی اچھی موت آئی۔ یہ حضرت عبیدہ بن الحارث نے مبارزت میں شہید ہونے والے یہ دوسرے حضرت عبیدہ تھے۔ تو یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بدر کا دن تھا، اللہ نے فرشتوں کو بھیجا، 1000 فرشتے کا لشکر لے کر جبریل امین صحابہ کے شانہ بشانہ لڑنے کے لیے۔ جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام عریش میں تھے تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام اس قدر اللہ کے سامنے التجاؤں میں مشغول تھے، آنکھوں سے زاروں قطار آنسو جاری تھے، اور حضور بار بار سجدے میں گر جاتے، حضور بار بار سجدے میں گرتے، آپ کی کالی کملی زمین میں گرتی، اور حضرت ابو بکر صدیق آپ کی چادر ادھر کو اٹھاتے حضور کے کندھوں پہ رکھتے، بار بار رکھتے اور حضور سے عرض کرتے، یا رسول اللہ، آپ اس قدر اللہ کے حضور آپ نے التجاؤں کی حد کر دی، یا رسول اللہ الجزو انکساری کی حد ہے، آپ اپنے رب کے سامنے اس قدر التجائیں کر رہے ہیں، یا رسول اللہ آپ کا رب آپ کو خالی واپس نہیں لوٹائے گا، یا رسول اللہ آپ کا رب آپ کو فتح عطا فرمائے گا، آپ کو اللہ کی مدد آئے گا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی زبان اقدس پر سجدے میں جو وظیفہ جاری تھا وہ کیا تھا؟ یا حیو یا قیوم، یا حیو۔ یہ ہمارے سلسلہ یادیہ چشتیہ میں اسے اسم اعظم کہا جاتا ہے، اہل چشت یا حیو یا قیوم کو اسم اعظم مانتے ہیں۔ اسم اعظم کسے کہتے ہیں؟ اللہ کے وہ نام جن کو پڑھنے سے اللہ بڑی سے بڑی مصیبت کو ٹال دیتا ہے، اسے کیا کہتے ہیں؟ ہمارے نزدیک اہل چشت کے نزدیک اسم اعظم یا حیو۔ اس کی دلیل اہل چشت یہ دیتے ہیں کہ حضور کی زندگی میں سب سے بڑی مصیبت بدر کے دن تھی، حضور نے اپنی مصیبت میں، سب سے بڑی مصیبت میں، سب سے بڑی مشکل میں، سب سے بڑی تکلیف میں جو وظیفہ اپنایا تھا وہ کیا تھا؟ یا حیو یا قیوم، یا حیو یا قیوم۔ تو اس لیے ہمارے چشت جو ہے وہ یا حیو یا قیوم کو اسم اعظم کہتے ہیں۔ سلسلہ نقش بند والے لفظ اللہ کو اسم اعظم کہتے ہیں، وہ کہتے ہیں اس میں ذات ہے۔ تو یہ سارے اپنے اپنے مشرب ہیں جس کا جہاں پر ایمان ٹکتا ہے، اور لیکن ہم اہل چشت جو ہے وہ یا حیو یا قیوم کو اسم اعظم مانتے ہیں۔ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی جو ہے وہ بھی یا حیو یا قیوم کو اسم اعظم مانتے ہیں۔ آپ کے وظائف میں سے جو سب سے بڑا وظیفہ اسم اعظم کا ہے حضرت شیخ عبد القادر جیلانی، آپ فرماتے ہیں جو شخص کسی مصیبت میں مبتلا ہو 40 دن تک وظیفہ پڑھے، اقوا معین وحدہ دلیل یا حیو یا قیوم برحمتی کا استغیث پڑھے، 40 دن اللہ اس کی اس مصیبت کو دور فرمائے۔ تو یہ شیخ عبد القادر جیلانی بھی اسی وظیفے کی طرف آپ کا رجحان ہے، یا حیو یا قیوم۔ حضور باہر نکلے، آپ نے مشاہدہ کیا تو دیکھا، حضور نے فرمایا صحابہ مبارک ہو، تمہیں بشارت ہو، وہ دیکھو جبریل اونٹ اب گھوڑے پر سوار ہے اور جبریل کے پاؤں پہ مٹی لگی ہوئی ہے، جبریل کے، اور 1000 کا لشکر لے کر جبریل امین حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ کے شانہ بشانہ جنگ لڑ رہے تھے۔ اللہ نے حضور کو فتح عطا فرمایا، 16 صحابہ شہید ہوئے، اور اللہ اتنا راضی ہوا ان صحابہ ان 313 پہ، کسی ملا کسی مورخ کی ضرورت ہی نہیں نبی کے صحابہ کو سند لینے کی، جنہیں سند رب کریم کی ذات نے دی ہے، اللہ نے سند دی۔ کیا ارشاد فرمایا؟ حضور نے بخاری کی حدیث پیش کر رہا ہوں، جب بدر کے بعد اللہ نے فرمایا حبیب ان سے کہو افعلوا ما شئتم، جاؤ جو مرضی کرتے پھرو، ہم نے تمہیں بخش دیا ہے۔ حضور یہ سند اللہ رب العزت کی طرف سے عطا ہوئی۔ اب کسی
پیر کی، ملا کی، ہمیں دلیل کی ضرورت ہی کیا ہے کہ کسی صحابی کا ایمان ٹھیک تھا یا نہیں تھا، کسی سے یہ غلطی ہوئی تھی، انہیں تو اللہ نے سند دی. یہاں تک آپ جانتے ہیں فتح مکہ کے دن جو صحابی نے خط لکھا تھا، حاتب بن ابی بلتہ، انہوں نے خط لکھا اہل مکہ کو کہ حضور آ رہے ہیں تو انہیں بچاؤ کر لو. جب پتا چلا کہ یہ خط حاتب بن ابی بلتہ کی طرف سے ہے تو صحابہ کی تلوار بھی بے نیام ہو گئی. حضرت علی المرتضیٰ نے تلوار نکالی، اس کو فرمایا نہیں، جانتے ہو یہ اصحاب بدر میں سے ہے، یہ اس بندے کو نسلی کہتے ہیں، اسے حسب و نسب والا کہتے ہیں. یہ دیکھیے بدر میں شہید ہوا تھا، آج اتنی بڑی غلطی کی گئی. کہا ہم اصحاب بدر کو فراموش نہیں کر سکتے، ہم انہیں بے شک یہ حاتب بن ابی بلتہ کی بہت بڑی غلطی ہے. فرمایا حاتب نے کیا کیا تم نے؟ عرض کی یا رسول اللہ میرے بیوی بچے وہاں پہ تھے تو میں چاہتا تھا کہ کہیں ان کو بھی نقصان نہ پہنچے، تو اسی وجہ سے یہ غلطی ہوئی، حضور نے معاف کر دی. تو یہ تعلق تھا اصحاب بدر کے ساتھ. آج اپنی نسل کو صحابہ کی عظمت سکھائیے کہ اصحاب بدر کی شان کیا ہے، ان کا مقام کیا ہے. ہم تو ان 313 کو افضل مانتے ہیں دیگر سے، کیونکہ مصطفیٰ سے مانتے ہیں. یہ کوئی ہم نے مانا ہے، یہ کوئی ہمارا عقیدہ ہے. یہ عقیدہ کس کا ہے؟ یہ محمد رسول اللہ کا. اور یہ اس قدر پاکیزہ نفوس تھے، فرمایا گیا انہیں افعلوا ما شئتم، جاؤ جو مرضی کرتے پھرو، میرے رب نے تم سے قلم کو اٹھا دیا. اللہ حضور نے پھر ان کے احسانات کو ساری زندگی فراموش کی. حضور کے پاس حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا، حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا غلام لینے کے لیے آئے. حسن حسین بڑے ہو رہے تھے، سیدہ فاطمہ حضور کے سامنے آئیں، اپنے ہاتھ دکھائے، چکی چلا چلا کر آپ کے ہاتھوں پہ چھالے پڑے ہوئے تھے. تو آپ نے عرض کی یا رسول اللہ ہمیں کوئی خادم دیا جائے جو گھر کے کام کاج میں ہمارا ہاتھ بٹا سکے. محمد رسول اللہ نے جو جواب ارشاد فرمایا آپ سنیں گے تو حیرت سے دنگ رہ جائیں. میں فاطمہ اگر میرے پاس خادم موجود ہوتے تو سب سے پہلے حق کس کا تھا؟ اپنی بیٹی کا نہیں، علی کا حق ہے. یہ اہل بیت ہیں. اہل بیت کنہیں کہتے ہیں؟ انہیں اہل بیت کہتے ہیں. کنہیں؟ جو اپنی قربانی امت کے لیے دے، جو اپنا حق چھوڑ دے. امام حسن نے اپنا حق نہیں چھوڑا. یہ اہل بیت ہیں جو اپنا حق چھوڑ دیں. محمد رسول اللہ کی تلقین تھی. حضور نے اپنی آل کے لیے پیسہ نہیں مانگا، امت کے لیے مانگا. یہاں آپ کیا کہتے ہیں؟ اللہم ارزقنا رزقا قوتا، مالک میری اولاد کو اتنا دینا جتنا ان کی ضروریات پوری ہو. اور امت کے لیے کہا انہیں دگنی برکتیں عطا کر، ان کے شہروں میں برکت ڈال، ان کے پھلوں میں برکت ڈال، ان کے پیمانوں میں برکت ڈال. امت کے لیے تو برکتیں ہیں، اپنی اولاد کے لیے مانگی. وہ جانتے تھے کہ اہل بیت وہ ہیں جو اپنا حق امت کے لیے چھوڑ دیں. حضور نے کیا ارشاد فرمایا؟ سنیے گا جواب. حضور نے ارشاد فرمایا فاطمہ اگر میرے پاس خدام موجود ہوتے تو سب سے پہلے شہدائے بدر کے گھروں میں بھیجتا. سب سے پہلے شہدائے بدر کے گھروں میں یہ خدام بھیجے جاتے ہیں. لیکن فاطمہ میں تمہیں ایک وظیفہ نہ بتا دوں کہ وہ کرنے سے اللہ سارے کاموں کے لیے کفایت کر جائے. وہ وظیفہ کیا تھا؟ تھکاوٹ کا وظیفہ یہ لکھا گیا. جڑا بندہ تھک جائے وہ کیڑا وظیفہ پڑھے؟ فاطمہ الزہرا کو حضور نے یہ وظیفہ تلقین فرمایا. 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ اور 34 مرتبہ اللہ اکبر.
فرمایا فاطمہ رات سونے سے پہلے یہ وظیفہ پڑھنا، سارے دن کی تیری تھکاوٹ کو اللہ کریم دور فرما دے۔ تو یہ اصحاب بدر ہیں جنہیں یہ بشارت دی گئی۔ آخری یہ بات عرض کر رہا ہوں، امام جلال الدین سیوطی نے حسائس میں نقل کیا ہے، کہتے ہیں کہ حضور نماز پڑھا رہے تھے،